شیر خدا را یاد کردم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العلی العظیم. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا. اس کی تفسیر کتاب تفسیر قمی جلد پہلی صفحہ نمبر 162 پر اس طرح ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آخری فرض جسے اللہ نے نازل فرمایا وہ ولایت ہے. پھر اس کے بعد کوئی فرض نازل نہیں ہوا. پھر اس نے جوحفہ سے قریب ایک مقام پر الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوحفہ میں اعلان ولایت کے ذریعے اسے قائم فرمایا. پس خدا نے اس کے بعد کوئی فرض نازل نہیں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق اللہ العلی العظیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اس کی تفسیر کتاب تفسیر قمی جلد 2 صفحہ نمبر 201 پر اس طرح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت اللہ نے یا ایھا الرسول بلغ کی آیت میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ غدیر خم میں علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امیر المؤمنین مقرر کر دیں تو آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. پس سارے ابلیس اپنے سروں پر خاک ڈالے بڑے ابلیس کے پاس پہنچے. ابلیس نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج اس شخص نے ایسی گرہ لگائی ہے کہ قیامت تک کوئی چیز اسے کھول نہیں سکے گی. پس ابلیس نے ان سے کہا ایسا نہیں ہے، یقیناً جو لوگ اس کے اطراف میں ہیں انہوں نے
اس سلسلے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ ہرگز مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خدا کا بے انتہائی شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں ضامن بھائی کا، جن کے ذریعے مدح سرا ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ مجھے ناچیز کے ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بالکل نیا کلام ہے۔ ہر ایک سمت ہے چھائی غدیر کی خوشبو، ہر ایک سمت ہے چھائی غدیر کی خوشبو، ہر ایک سمت ہے چھائی غدیر کی خوشبو، نصیب والوں نے پائی غدیر کی خوشبو، نصیب والوں نے پائی غدیر کی خوشبو۔ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں۔ میں پڑھنے بیٹھا تھا جس وقت آیا یہ بلغ، میں پڑھنے بیٹھا تھا جس وقت آیا یہ بلغ، ہر ایک لفظ سے آئی غدیر کی خوشبو، ہر ایک لفظ سے آئی غدیر کی خوشبو، بنے وہ میثم تمار بوذر و خنبر، بنے وہ میثم تمار بوذر و خنبر، ہے جس نے دل میں بسائی غدیر کی خوشبو، ہے جس نے دل میں بسائی غدیر کی خوشبو، بشکل مدحت مولائے دو جہاں ہر سو، بشکل مدحت مولائے دو جہاں ہر سو، زمانے بھر میں ہے پھیلی غدیر کی خوشبو، زمانے بھر میں ہے پھیلی غدیر کی خوشبو۔ مقطع کا وزن ہے، سماعت فرمائیں۔ اے میر دہر میں جو بھی حلال زادہ ہے، اے میر دہر میں جو بھی حلال زادہ ہے، فقط اسی کو ہی بھائی غدیر کی خوشبو، فقط اسی کو ہی بھائی
غدیر کی خوشبو. اور یہاں سے آخری 4 مصرے خطے کی شکل میں سماعت فرمائیں. منشا خدا کا پورا ہوا ہے غدیر میں. منشا خدا کا پورا ہوا ہے غدیر میں. اہل ولا کو مولا ملا ہے غدیر میں. اہل ولا کو مولا ملا ہے غدیر میں. حیدر کی جانشینی کا اعلان جب ہوا. حیدر کی جانشینی کا اعلان جب ہوا. اکمل تو کا گلاب کھلا ہے غدیر میں. اکمل تو کا گلاب کھلا ہے غدیر میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ تمام حضرات کو عید قدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. مختصر ایک مطلب چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. دستے نبی پہ نفس خدا ہے غدیر میں. دستے نبی پہ نفس خدا ہے غدیر میں. شعر حاضر کراؤں، سماعت فرمائیے گا. اصحاب مصطفیٰ میں تھے کتنے منافقین. اصحاب مصطفیٰ میں تھے کتنے منافقین. صد شکر یہ بھی راز کھلا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. حق کو ادھر تو موڑ جدھر یہ علی مڑے. حق کو ادھر تو موڑ جدھر یہ علی مڑے. اللہ کے نبی کی دعا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. سارے منافقین کے چہرے اتر گئے. سارے منافقین کے چہرے اتر گئے. کیا جانے کیا نبی نے کہا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. شیر خدا کو دستے پیمبر پہ دیکھ کر. شیر خدا کو دستے پیمبر پہ دیکھ کر. یہ کس پہ آسمان گرا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں.
شیر سمجھ فرمائیے. جس کو بجھا نہ پائی سقیفہ کی آندھیاں، جس کو بجھا نہ پائی سقیفہ کی آندھیاں، دستے نبی پہ ایسا دیا ہے غدیر میں، دستے نبی پہ ایسا دیا ہے غدیر میں. پھیلی ہے چار سمت ولایت کی خوشبوئیں، پھیلی ہے چار سمت ولایت کی خوشبوئیں، اکمل تو کا گلاب کھلا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. بڑھ بڑھ کے بوسہ لیتی ہے قرآن کی آیتیں، بڑھ بڑھ کے بوسہ لیتی ہے قرآن کی آیتیں، دستے نبی پہ نقطہ با ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. روتا ہے کون غار میں تھامے ہوئے جگر، روتا ہے کون غار میں تھامے ہوئے جگر، پتھر یہ کس کے سر پہ پڑا ہے غدیر میں. گر پوچھتے ہو سن لو کہ کیا ہے غدیر میں. آخری شعر حوالے کر رہا ہوں، سمجھ فرمائے گا. مقطع کا شعر ہے. پہنا علی نے تاج ولایت جو ہی کمیل، پہنا علی نے تاج ولایت جو ہی کمیل، پہنا علی نے تاج ولایت جو ہی کمیل، دل کو سکون نبی کے ملا ہے غدیر میں، دل کو سکون نبی کے ملا ہے غدیر میں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام واولادہ الائمۃ المعصومین المتطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. صلوات پر محمد و آل محمد کی شان میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے وارث غدیر امام قائم حضرت بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا لہ الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت پربرکت میں اس مبارک و مسعود موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں
اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، عید غدیر امت مسلمہ کے تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں، کسی نے امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کیا جمعہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تینوں سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ یقیناً عید غدیر کو جس طرح سے ہمیں منانا چاہیے ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عید اس قدر بڑی ہے کہ اس کا ایک نام ہے، اس عید کا یوم اللہ الاکبر، اللہ کے دنوں میں سب سے بڑا دن، عید اللہ الاکبر سب سے بڑی عید ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، قریب 50 نام یا 50 صفتیں اس عید کی روایتوں میں موجود ہیں، یعنی معصومین نے اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ اسے یوم میثاق بھی کہا، عہد و پیمان کا دن ہے، اس کو یوم الصلاح کہا، نماز کا دن ہے، یوم العبادہ کہا، عبادت کا دن ہے، یوم الصوم کہا، روزہ رکھنے کا دن ہے، اور اسی طرح مختلف نام ہے، یوم الشاہد والمشہود، یوم الفرحہ خوشی کا دن، یوم التبسم تبسم یعنی مسکرانے کا دن، یوم الفرحہ مسرت کا دن، یوم الاطعام کھانا دینے کا یعنی اطعام کرنے کا دن ہے، اور اسی طرح یوم الانبیاء والاوصیاء، یہ انبیاء اور اوصیاء کی عید ہے، یوم عید الاہل البیت، یہ عید اہل بیت ہے، عید الشیعہ یہ شیعوں کی عید ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، عید و اکمال الدین، دین کے مکمل ہونے کا دن ہے، یوم اتمام النعمہ، اس کا ایک نام اتمام نعمت کا دن ہے۔ یہ نہ جانے کتنے ایسے نام ہیں جو روایتوں میں یاد کیے گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان ناموں ہی سے اس عید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، یہ کس قدر بڑی عید ہے۔ واقعاً ہم ناانصافی کرتے ہیں اس عید کے ساتھ، اس لیے کہ جس انداز سے اس عید کو منانا چاہیے اس طرح سے ہم منا نہیں پاتے ہیں، یعنی بچوں کے دن میں، بچوں کے دلوں میں 1 مہینہ پہلے ہی سے یہ انتظار ہو، ماں باپ سے پوچھے کہ وہ عید کب آنے والی ہے، جو عید ولایت ہے، عید الولایہ اس کا ایک نام ہے، عید الامامہ بھی ہے، امامت کی عید ہے۔ تو عزیزان محترم، عید غدیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں رسول اسلام کا آخری حج، بلکہ پہلا اور آخری حج، ایک ہی تو حج کیا رسول اسلام نے سن 10 ہجری میں، اس سے پہلے 1-2 عمرے آپ نے انجام دیے ہیں، مگر عید ایک ہی حج جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ 25 ذی القعدہ کو مدینے سے نکلتے ہیں، 70,000 صحابہ آپ کے ہمراہ مدینے سے مکے کو پہنچتے ہیں، 5 ذی الحجہ کو آپ مدینے سے مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد واپس مکے سے مدینہ لوٹتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی مقام مینا میں 2 خطبے رسول اسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، ایک مسجد خیف، جو آپ اگر عمرہ و حج سے مشرف ہوں گے تو دیکھیں گے مینا میں ایک مسجد ہے، مسجد خیف کے نام سے، وہاں پر رسول اسلام نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس سے پہلے میدان مینا میں ایک پہاڑ کے دامن میں آپ نے خطبہ دیا، 2 خطبے رسول اسلام نے ارشاد فرمائے۔ ان دونوں خطبوں میں رسول اسلام نے اشارہ کیا ہے
زمینہ سازی کی ہے اعلان ولایت کے لیے، اور وہاں پر رسول اسلام نے آپ کے نزدیکی صحابہ قمبر اور دیگر جو اصحاب تھے ان سے کہا کہ، اور بلال حبشی سے کہا کہ سب چلیں غدیر کی طرف. تو وہ قافلے جو وہیں سے جدا ہونے والے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ گئے، اس لیے کہ غدیر مدینہ اور مکے کے درمیان واقع ہے. تقریباً مدینے سے غدیر 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مکے سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دونوں کے درمیان میں واقع ہے. تو یہاں پہنچنے کے بعد یہ آیے کریمہ رسول اسلام کے قلب منور پر نازل ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے. کون سا وہ حکم؟ خود رسول اسلام خطبہ غدیر میں فرماتے ہیں یہ حکم کوئی اور حکم نہیں ہے، یہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو اے رسول اس مقام پر اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دی. اس امر ولایت کی سنگینی کو یہاں سے پہچانیے. پروردگار عالم رسول سے کہہ رہا ہے، ہما و شما کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، رسول اسلام سے خطاب ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. تو اللہ اکبر، ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ ولایت علی کا اعلان نہ ہو تو رسالت ہی بیکار ہے. اس قدر امر مہم ہے، اس لیے کہ دین کی باغ ڈور علی کے ہاتھوں میں سپرد کرنا ہے. پھر علی سے لے کر اولاد علی یہاں تک کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک، کیونکہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو سجایا ہمارے لیے. قرآن کی آیتیں ہیں سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے شمس و قمر کے لیے آپ کے لیے مسخر کیا ہے، زمین و آسمان کو آپ کے لیے خلق کیا. لکم یعنی ہم انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے. لیعبدون یعنی لیعرفون، میری معرفت کے لیے، یعنی بغیر معرفت کے اللہ کی عبادت ناممکن ہے. یعنی کائنات کو سجایا ہمارے لیے اور ہم کو خلق کیا اپنے لیے، اور خدا تک انسان اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک اس کو صحیح رہنما نہ ملے. تو غدیر ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کو رشد و ہدایت ملتا ہے، رشد و ہدایت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے غدیر کے ناموں میں سے ایک نام یوم الارشاد بھی ہے، رشد و ہدایت کا دن ہے. تو اگر غدیر نہ ہو تو انسانیت قیامت تک خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے واحد راستہ ہے وہ غدیر ہے. تو غدیر حاصل کائنات کا نام ہے، اس قدر اہم ہے. تو عزیزان محترم، میں یہاں پر غدیر سے متعلق واقعات آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن بہت مختصر طور پر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں غدیر خم میں کیا ہوا. آیتوں کا نزول آپ جانتے ہیں، اور جو اہم چیز ہے رسول اسلام نے اس چٹیل میدان میں قافلے کو 1,20,000 صحابہ کا مجمع، حاجیوں کا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع چٹیل میدان میں رکوایا. پالان شتر کا ممبر بنوایا، یعنی اونٹ پر جو پالان ہوتے ہیں اس کو جمع کر کے ممبر کو بنوایا، اور ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ بہت اہم ہے. عزیزان محترم، اس خطبے سے متعلق اتنا عرض کروں کہ علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں سادات اور مومنین اپنی اولاد کو یہ خطبہ حفظ کرواتے تھے. آج بھی ہمیں چاہیے کہ اس خطبے کو حفظ کروائے. اور علامہ اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی بھی اس خطبے کو حفظ کرے گا یا کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نسل پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہوگی. تو افسوس ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اس خطبے کو شاید آج تک پڑھے ہی نہیں، جبکہ ہم سب موالیان غدیر ہیں. ہم پر حق ہے، ہم پر واجب ہے کہ کم سے کم اس خطبے کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں. رسول اسلام نے میدان غدیر میں حاجیوں سے خطاب کر کے آخر کیا کہا، کن کن باتوں کا اظہار کیا. فقط اس خطبے سے ہم 2-4 جملے جانتے ہیں، بس یہی رسول اسلام نے مولا کائنات کے دست مبارک کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یہی 2-4 جملے. رسول اسلام نے اس خطبے میں تقریباً 50 آیتوں کی تلاوت کی ہے، قریب 50 آیتوں کی، اور بتایا کہ یہ آیتیں کس سے متعلق ہے، اور مختلف جو حدیثیں جو رسول اسلام سے معروف ہے وہ حدیث اسی خطبے میں موجود ہے. جس طرح اے علی آپ کی منزلت مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مولا کے فضائل بیان کیے ہیں خطبہ غدیر میں. مولا کون ہے، مولا کے فضائل اگر دیکھنا ہے تو خطبہ غدیر اٹھا کر پڑھیے، اس کی شرح دیکھیے، بچوں کو سنائیے، ترجمہ بتائیے. آج خطبہ غدیر ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہر زندہ زبان میں موجود ہے. آپ نیٹ پر سرچ کیجئے خطبہ غدیر، آپ کو ترجمے کے ساتھ مل جائے گا. تو عزیزان محترم، اس خطبے کو آپ 10 حصوں میں یا 12 حصوں میں 15 حصوں میں آپ اس کو منقسم کر سکتے ہیں. میں بہت تیزی کے ساتھ اس خطبے میں جو اہم پیغامات ہیں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آخر اس خطبے میں ہے کیا جو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلے آپ اس خطبے میں دیکھیے کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے. تو جب آپ اس خطبے کا مطالعہ کریں گے، رسول اسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد خداوند کریم کے حمد و ثنا کو بیان کیا ہے اور پروردگار عالم کی صفات کا ذکر کیا ہے. خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ. یعنی تمام حمد و ثنا اس ذات سے مخصوص ہے جو اپنی وحدانیت پہ بلند اور اپنی انفرادیت کے باوجود قریب اور اپنی سلطنت میں جلیل و قدر ہے. یہاں سے اس خطبے کا آغاز ہوتا ہے، توحید کا بیان، اس کے بعد صفات الہی کا بیان، پھر اس کے بعد رسول اسلام گواہی دیتے ہیں اس کے حضور اپنی عبودیت کا. پھر اس کے بعد خطبہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے، اپنی ہدف کی طرف آتا ہے کہ اس کے بعد رسول اسلام مسلمانوں سے خطاب کر کے مولا کائنات کی ولایت و امامت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے مجھ تک یہ حکم پہنچایا کہ میں اس اہم پیغام کو تم تک پہنچا دوں. پھر اس کے بعد یہ تلاوت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کے حصے کو تلاوت فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے علی کی ولایت اور امامت کے بارے میں جو وحی الہی نازل ہوئی اس کا ذکر فرماتے ہیں. پھر اپنی اطرت کا ذکر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میرے بعد علی، علی کے بعد حسن اور حسین، پھر دنیا ختم ہونے تک یہ امامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ لن یفترقا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ حوض پر مجھ پر ملے. پھر اس کے بعد صلب مولا میں جو امامت کا سلسلہ جاری رہے گا وہ اس کے متعلق فرماتے ہیں جو بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، جو بھی اس کا مخالف ہوگا، منکر ہوگا، مخالفت کرے گا، اس کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اٹھا کر پڑھیے، یہ اہم پیغامات ہیں خطبہ غدیر میں. اور ان اصحاب پر اس خطبے میں لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے خلافت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین کے خلاف سازشیں کی ہے، جو چاہتے تھے کہ رسول کو قتل کر دے یا رسول کے بعد ولایت کو ان کے خاندان سے چھین لے. جو
اصحاب صحیفہ کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے 5 آدمی تھے، پھر کچھ اور بڑے، انہوں نے آپس میں طے کیا، ایک نوشتہ لکھا، ایک تاریخ ہے. تو ان لوگوں پر لعنت پڑی ہے رسول اسلام نے، اور بتایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر ولایت و محبت اہل بیت کے برکات کو بیان کیا. پھر بیان کا رخ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب. آپ فرماتے ہیں ان خاتم الائمہ منا القائم المہدی انہ الباقی حجت لا حجت بعدہ. امام مہدی کے متعلق کم سے کم شاید 20 جملے اس خطبے میں رسول اسلام سے منقول ہے. یہ ولایت امیر المومنین نہیں بلکہ 12 اماموں کی ولایت کا دن ہے. یہ تمام ائمہ کی ولایت کا دن ہے، روز غدیر. پھر اس کے بعد رسول اسلام امر بیعت کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اللہ کی بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، میں اللہ کے حکم سے علی کے لیے تم سب سے بیعت لیتا ہوں. پھر اس کے بعد حلال و حرام کا تذکرہ. یہ تمام چیزیں اس خطبے میں موجود ہے. تو اس خطبے کا ایک اہم حصہ جو ہے، ایک جملہ ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس خطبے میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے. رسول فرماتے ہیں فَيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَلَدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک اور باپ بیٹے تک قیامت تک غدیر کے پیغام کو پہنچاتے رہے. کیونکہ حکم ہے نا، بلغ، رسول کو حکم ہے پہنچا دو، اور رسول نے پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد حکم دیا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ. اور یہاں جتنے سوالات کا مجمع ہے نا، یہ سب کے سب جو نہیں ہیں یہاں پر ان کو بتانا امر ولایت. اور ہر باپ قیامت تک اپنی اولاد کو بتائے غدیر کیا ہے، غدیر کی حقیقت کیا ہے. غدیر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اہمیت غدیر سے متعلق میں ایک روایت بحار الانوار سے پڑھنا چاہتا ہوں. بحار الانوار کی یہ روایت ہے اور جلد نمبر 40 اور صفحہ نمبر تقریباً اس کے ہے جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 54 حدیث نمبر 89 جناب سلمان فارسی سے. بہت عجیب و غریب یہ حدیث ہے. آج ہی میں نے بہار میں مطالعہ کیا تو سوچا آپ تک پہنچا دوں. بہت مختصر نہیں ہے، طویل ہے، مگر میں مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. جناب سلمان فارسی ارشاد فرماتے کننا عند النبی فی مسجدہ. ہم سب نبی اکرم کے پاس مسجد نبوی میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. اذا جاء اعرابی، ایک اعرابی رسول اسلام کی خدمت میں آتا ہے. یہ واقعہ اس وقت جب رسول اسلام حج کر کے مکے سے مدینہ آ چکے ہیں. مدینہ آنے کے بعد رسول اسلام 2 مہینے 10 دن یعنی بعد از غدیر 2 مہینہ 10 دن آپ باحیات رہتے ہیں. اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو روز 18 ذی الحجہ کو غدیر، 28 سفر کو یعنی سن 11 ہجری 28 سفر کو شہادت رسول اسلام ہے. تو 2 مہینہ 10 دن یا تقریباً 3 مہینے کل مدت حیات بعد غدیر رسول اسلام کی. تو اسی دوران کا واقعہ ہے. جناب سلمان فرماتے ہیں کہ ہم سب مسجد میں رسول اسلام کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے. ایک اعرابی آیا فسألہ عن مسائل فی الحج وغیرہ. وہ مسائل حج سے متعلق سوال کرتا ہے کہ حج کے مسائل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کو پوچھتا ہے. فلما اجابہ، جب رسول اسلام نے اس کو جواب دیا، فقال له، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے سنا کہ آپ جب مکے سے واپس ہو رہے تھے مقام غدیر میں سب کو ٹھہرایا، اور اس کے بعد آپ نے علی ابن ابی طالب کو اپنے وسیع جانشین اور خلیفہ ہونے کا اعلان کیا. کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ جو حاجی گئے تھے ان سے سنا. رسول اسلام نے کہا ہاں. پھر اس نے یہی سوال کیا کیا یہ چیز جو ہے اوجبت علیہم
जमीअन विलायतहु फबय्यन लना या रसूल अल्लाह अज़ालिका फरीज़तुन अलैना, ये क्या हम सब पर उनकी विलायत को कबूल करना वाजिब है? फबय्यन लना, हमको बयान कीजिए रसूल इस्लाम, रोशन कीजिए हमारे लिए। रसूल ने कहा हाँ। कहा ये आपकी तरफ से है या खुदा की तरफ से है? यही सवाल हुआ था हारिस पहरी में, लेकिन हारिस पहरी का अंदाजे सवाल अलग है, यहां पर अंदाजे सवाल है। वहां पर उसने बोझ में कहा, यहां ये समझने के लिए कह रहा है। तो सवाल का जवाब तो मिलता है, लेकिन जब ये कहोगे अगर आपकी तरफ से है तो ये खुदा आपको समझे, या खुदा की तरफ से है तो मुझ पर अजाब नाजिल हो, तो परवरदिगार आलम फौरन हारिस पहरी पर उसी मकाम पर अजाब नाजिल करता है। कुरान की आयत मौजूद है, फसअल साइलुन बिअज़ाबिल वाक़ि। तो यहां पर ये भी सवाल कर रहा है, ये आपकी तरफ से है क्योंकि अली आपके दामाद है, आपके भाई है, इब्ने अम है, या फिर खुदा की तरफ से है? तो रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि बलिल्लाह इफ्तरज़हु व औजहु मिनस समाए वफ्तरज़ा विलायतहु अला अहली समावाति वल अर्ज़, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने तमाम अहले आसमान और अहले जमीन पर विलायत अली को लाजिम करार दिया। फरमाते हैं या राबी इन्ना जिब्राईला हबता अलैया यौमल अहज़ाब। या राबी सुन, अली कौन है? जिब्राईल अमीन जंगे खंदक के दिन मेरे पास आते हैं, नाजिल होते हैं और कहते हैं वक़ाला इन्ना रब्बका यक़रिउका सलाम व यक़ूलु लका, परवरदिगार आलम आपको सलाम पेश करता है और कहता है आपसे इन्नी कद इफ्तरज़तु हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, मैंने मोहब्बत कौन? जिब्राईल फरमा रहे अल्लाह की तरफ से, मैंने, अल्लाह कहता है मैंने अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत को व मवद्दत, उनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया। किस पर? अला अहली समावात व अहलिल अर्ज़, अहले समावात, अहले आसमान के लिए तमाम मलाइका पर अली की मोहब्बत वाजिब है, तमाम अहले जमीन पर अली की मोहब्बत वाजिब है, अली की विलायत वाजिब है। सिर्फ इंसान और जिन नहीं, जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान में है, सब पर अली की विलायत को अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, रसूल की हदीस है। वला खलका खलकन, परवरदिगार आलम ने किसी चीज को दुनिया में खल्क ही नहीं किया, इल्ला व जअल लहु सय्यदा, मगर ये कि उस शय का कोई ना कोई सरदार होगा। हर चीज का ये एक सरदार है, हर कबीले का एक सरदार होता है, ग्रोह का एक सरदार होता है, पत्थरों में भी सरदार है, दरख्तों में भी सरदार है, फूलों में भी सरदार है। रसूल इस्लाम फरमाते वला खलका खलकन इल्ला व जअल लहु सय्यदा, परवरदिगार आलम ने किसी मखलूक को खल्क नहीं किया मगर यह कि उसका कोई ना कोई सरदार, सैयद और सरदार होगा। अब यहां पर फरमाते हैं फल कुरान और सैयदुल कुतुबिल मुनज़ला, कुरान करीम अल्लाह की जानिब से जितनी किताबें नाजिल हुई है उन तमाम किताबों का सरदार है कुरान करीम। वह शहर रमजान सैयदुल शुहूर, साल के 12 महीने हैं और माह रमजान सैयदुल शुहूर है, 12 महीनों में ये सरदार है। वह लैलतुल कद्र सैयदतुल लयाली, और शबे कद्र जिसे कुरान ने कहा खैरुन मिन अल्फ शहर, यानी खैरुन मिन अल्फ शहर, यानी 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। तो इस रात को तमाम रातों का सरदार करार दिया। वल फिरदौस सैयदुल जिनान, फिरदौस जन्नत में एक खास मकाम है जो जन्नत के जितने जन्नत में बागात हैं उन तमाम बागात का सरदार है फिरदौस। वह बैतुल्लाहिल हराम सैयदुल बुका, तमाम घरों का सरदार बैतुल्लाह है, खाने काबा है। वह जिब्राइल और सैयदुल मलाइका, बेहिसाब मलाइका मौजूद है, लेकिन इन तमाम मलाइका पर अगर कोई सरदार है तो जिब्राइल है। आगे रसूल फरमाते हैं वह अना सैयदुल अंबिया, मैं अंबिया का तमाम 1,24,000 नबियों पर मैं सैयद सरदार हूं।
وہ علی سید الاوصیاء، علی تمام اوصیاء پر، یعنی ہر نبی کا وصی رہا ہے، تمام از اوصیاء کا سردار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آگے فرماتے وَلِكُلِّ امْرَئٍ مِّنْ عَمَلِهِ سَيِّدٌ وَحُبِّي وَحُبُّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب سید الاعمال، فرماتے ہیں ہر عمل کا سردار ہے اور تمام اعمال کا سردار جو ہے میری محبت، کون خدا کہتا ہے میری محبت اور علی ابن ابی طالب کی محبت، یعنی محبت علی سردار اعمال ہے۔ میں آپ کہیں گے محبت تو قلبی کیفیت ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل یعنی ورک، اعضائے بدن سے جو انجام پاتا ہے وہ عمل ہے۔ محبت تو ایک قلبی کیفیت ہے۔ محبت سید الاعمال کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت جو بھی ہو اگر علی کی محبت کے ساتھ وہ ہو تو تب عبادت ہے، وہ سید الاعمال ہے۔ اگر نماز علی کی ولایت کے سائے میں پڑھی جائے تو وہ سید الاعمال ہے، روزہ علی کی ولایت میں رکھی جائے تو وہ سید الاعمال ہے، حج علی کی ولایت کے سائے میں انجام پائے تو وہ سید الاعمال ہے۔ یعنی علی کی ولایت کے سائے میں محبت علی کے شمع کو دل کے نہا خانے میں روشن اور منور رکھتے ہوئے اعمال انجام دے تو وہ اعمال سید الاعمال ہے۔ آپ کی زندگی سید و سردار ہوگی اگر علی کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ دیکھیے، اس سے آگے عربی کہتا ہے، آگے رسول اسلام فرماتے ہیں یا عربی اے عربی اذا کان یوم القیامہ نصب لابراہیم ممبر عن یمین العرش، جب قیامت کا دن ہوگا ایک ممبر یمین عرش یعنی عرش کے دائیں جانب نصب کیا جائے گا۔ وَنُصِبَ لِي مِمْبَرٌ عَنْ شِمَالِ الْعَرْشِ، شمال عرش کی جانب ایک اور ممبر کو نصب کیا جائے گا میرے لیے۔ یعنی ابراہیم 1,24,000 انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی ہے، 1,24,000 میں، یعنی سید الانبیاء تو رسول اسلام ہے، رسول اسلام کے علاوہ باقی 1,24,000 انبیاء میں سب سے بافضیلت نبی جو ہے وہ جناب ابراہیم ہے، خلیل اللہ ہے۔ تو ایک ممبر عرش کے یمین کی جانب یعنی دائیں جانب نصب کیا جائے گا، اس پہ ابراہیم ہوں گے۔ ایک ممبر شمال عرش کی جانب نصب کیا جائے گا، اس پر رسول اسلام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یدعا بکرسی عالی، اور اس کے بعد طلب کیا جائے گا ایک کرسی کو جو عالی بہت بلند ہوگا، دونوں جانب ممبر، ایک بلند کرسی کو قیامت کے دن طلب کیا جائے گا۔ یظہر نوراً، ایک ایسی کرسی جس سے نور ساطع ہوگا، فَيُنْصَبُ بَيْنَ الْمِنْبَرَيْنِ، اس کو نصب کیا جائے گا دونوں ممبروں کی جانب، ادھر ابراہیم ہوں گے ادھر رسول اسلام ہوں گے، درمیان میں ایک بلند کرسی جو نورانی ہے اس کو نصب کیا جائے گا۔ فَيَكُونُ إِبْرَاهِيمُ عَلَى مِنْبَرِهِ وَأَنَا عَلَى مِنْبَرِي، ابراہیم اپنی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، میں اپنی ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں گا۔ وَيَكُونُ أَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب عَلَى ذَلِكَ الْكُرْسِي، اور میرا بھائی علی ابن ابی طالب اس کرسی پر قیامت کے دن بیٹھا ہوگا جو سب سے بلند ہوگا، جو سب سے نورانی ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کبھی زندگی میں کرسی نہیں دیکھا۔ تو عزیزان محترم یہ رسول اسلام، اسی طرح کی اور بھی احادیث موجود ہے کہ یہاں سے سمجھیے ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے آپ اس قدر اہتمام سے عید غدیر کو منائیے۔ اعمال روز غدیر تو آپ جانتے ہی ہیں، روزہ رکھنا روایت میں موجود ہے، جو بھی روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھے گا، ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب ایک روزے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک درہم اگر آپ صدقہ کریں گے تو ہزاروں درہم صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی مومن کو آپ کھانا کھلائیں گے، طعام کریں گے، امام فرماتے ہیں من اطعم مومنا کان اطعم جمیع الانبیاء والصدیقین،
اگر کوئی ایک مومن کو غدیر کے دن اطعام تام کروائے گا گویا اس نے تمام انبیاء کو کھانا کھلایا ہے اپنے گھر میں. اللہ اکبر. بہت ثواب ہے اطعام تام کا، بہت ثواب ہے خیرات کرنے کا، بہت ثواب ہے ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے اور گلے ملنے کا. اگر البتہ یہ ایام کرونا وائرس کے ہیں تو لہٰذا کم سے کم اس سے پرہیز کرتے ہو. باقی تمام چیزوں کو آپ جو اعمال ہے اس کو بجا لائیے. نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، پھر 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، 10 مرتبہ آیت الکرسی، دونوں رکعت میں اسی طرح. پھر اس کے بعد روز اخوا ہے، بھائی چارگی کا دن ہے. مومن کا ہاتھ پکڑ کر دعا پڑھیں. عزیزان محترم، جتنا ہو سکے اتنی خوشی سے اس عید کو منائیے. بچوں کو بتائیے کہ عید کتنی بڑی عید ہے ہمارے لیے. آپ گھروں کو سجائیے، نئے کپڑے بچوں کو پہنوائیے. آج کے دن نیا لباس پہننا چاہیے کیونکہ یوم الولایہ ہے، عید الولایہ ہے، ولایت کا دن ہے. جس طرح مٹھائی تقسیم کیجیے، گھر گھر مٹھائی تقسیم کیجیے، جلوس نکالیں، خوشی کے جلوس نکلیں. جتنا ہو سکے غدیر کو عام کیجیے. غدیر یوم الفرحہ ہے، خوشی کا دن ہے. میں پھر دوبارہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں، آپ تمام موالین غدیر کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 مصرے غدیر کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. میں قانع غدیر میں مولائیوں کی دھوم ہے. میں قانع غدیر میں مولائیوں کی دھوم ہے. میں خانہ غدیر میں مولائیوں کی دھوم ہے. پینے میں غدیر خم رندوں کا ایک ہجوم ہے. پینے میں غدیر خم رندوں کا ایک ہجوم ہے. اور یہ 2 مصرے دیکھیں. میں خانہ ایک ہے مگر ساقی ہے 2 غدیر میں. میں خانہ ایک ہے مگر ساقی ہے 2 غدیر میں. ایک ہے مدینہ علوم اور ایک در علوم ہے. ایک ہے مدینہ علوم اور ایک در علوم ہے. اور منقبت کے 5 شعر حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ہوگا جو میرے لب پہ قصیدہ غدیر کا، قصیدہ غدیر کا. ہوگا جو میرے لب پہ قصیدہ غدیر کا، جنت میں لے کے جائے گا مولا غدیر کا، مولا غدیر کا. اور شعر حاضر کر رہا ہوں. فوراً منافقین کے چہرے اتر گئے، چہرے اتر گئے. فوراً منافقین کے چہرے اتر گئے. محفل میں ذکر میں نے جو چھیڑا غدیر کا، چھیڑا غدیر کا. اور یہ شعر دیکھیں. ہے یاد آج تک بھی تمہیں بات غار کی،
تمہیں بات غار کی ہے یاد، آج تک بھی تمہیں بات غار کی، افسوس بھول بیٹھے ہو قصہ غدیر کا، قصہ غدیر کا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، افسوس بھول بیٹھے ہو قصہ غدیر کا، قصہ غدیر کا۔ نعمت یہ کہہ رہی ہے کہ ہوتی نہ میں تمام، ہوتی نہ میں تمام، نعمت یہ کہہ رہی ہے کہ ہوتی نہ میں تمام، ملتا اگر نہ مجھ کو سہارا غدیر کا، سہارا غدیر کا۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیں، ملتا اگر نہ مجھ کو سہارا غدیر کا، سہارا غدیر کا، بن کر براتی آئے ہیں میں کش غدیر کے، میں کش غدیر کے، بن کر براتی آئے ہیں میں کش غدیر کے، کیا گیا ہے بزم میں دولہا غدیر کا، دولہا غدیر کا۔ اور حضرات یہ مقطع پیش کر ملاحظہ فرمائیں، کیا گیا ہے بزم میں دولہا غدیر کا، دولہا غدیر کا۔ یہ بات خاریوں کو بتا دیجئے اے نظر، بتا دیجئے اے نظر، یہ بات خاریوں کو بتا دیجئے اے نظر، قرآن کی ہے جان حوالہ غدیر کا، حوالہ غدیر کا۔ السلام علیکم خالد بھائی۔ وعلیکم السلام علیکم بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور علی بھائی آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، آج دن خوشی کا ہے، موقع خوشی کا، اس لیے خوش ہے الحمدللہ۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں علی بھائی؟ آج 18 ذی الحجہ خالد بھائی، آج عید کا دن ہے۔ آج شیعوں میں سب سے بڑی عید منائی جاتی ہے، اسے عید غدیر، عید اکبر کہا جاتا ہے۔ عید غدیر؟ جی ہاں۔ میں نے تو سنا تھا کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ آپ لوگ کون سی عید منا رہے ہیں بڑی عید؟ آپ حضرات بھی کمال کرتے ہیں علی بھائی، پہلے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ایڈ کر دیا، اور اب اسلام میں نئی نئی ایجادیں کر رہے ہیں، نئی نئی عیدیں منا رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ کوئی نئی عید نہیں بلکہ پرانی ہی عید ہے خالد بھائی۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بڑھا دیا، تو اشہد ان علی ولی اللہ تو الصلاۃ خیر من النوم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ نماز تو ان سے بہتر ہے نا؟ تو آپ اس بات کو کیا نہیں مانتے کہ علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہے؟ یہ مانتے ہیں پھر جی۔ تو اس میں عید یا خوشی منانے کی بات کیا ہے بھائی؟ یہ عید اسی لیے ہے کیونکہ آج حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی تاج پوشی کا دن ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آج ہی کے دن علی علیہ السلام کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ آپ جب حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے میدان میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔
اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اس اعلان کے بعد اس اللہ کے حکم کو رسول اللہ نے ان الفاظ میں غدیر کے میدان میں بیان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے. بھائی علی بھائی یہ بات تو آپ سچ کہہ رہے ہیں. میں نے بھی آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ واقعہ تو ضرور ہوا تھا, لیکن اس میں خوشی منانے کی بات کیا ہے؟ آپ مجھے وہ سمجھائیے کہ عید غدیر ہے, یہ واقعہ ہوا تھا ہماری کتاب میں ہے, لیکن اس میں خوشی منانے کی بات کیا ہے؟ خوشی اس بات کی ہے, عید اس لیے ہے خالد بھائی کہ اس اعلان کے بعد اللہ نے دین کو کامل کیا. کیا آپ نہیں جانتے اسی اعلان ولایت کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کیا, نعمتوں کو تمہارے لیے تمام کیا اور تمہارے لیے اس دین اسلام سے راضی ہوں. تو اسی اکمال دین کا نام عید غدیر ہے, اسی لیے عید مناتے ہیں. آپ لوگ یہی عادت ہمیں پسند نہیں آتی, آپ ہر بات میں علی علی کرتے ہیں, علی علی کرتے ہیں اور اپنے عقائد کو اتنا بڑھا دیتے ہیں, محبت میں عقیدت میں شرک اور بدعت تک چلے جاتے ہیں اور غلو کر بیٹھتے ہیں. علی بھائی بس یہی بات پسند نہیں آتی. خالد بھائی آپ بے چین نہ ہو, پریشان نہ ہو, آپ یہ بتائیے کہ اس میں شرک اور بدعت کیا ہے, غلو کیا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے؟ آپ نے کہا کہ میں نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں یہ حدیث غدیر ارشاد فرمائی کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے. تو اس میں شرک اور بدعت کیا ہے؟ علی بھائی ہم یہ مانتے ہیں ضرور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مولا کہا تھا, لیکن یہاں پر جو مولا آیا ہے وہ مالک یا سرپرست کے لیے نہیں بلکہ دوست کے معنی میں آیا ہے. میں آپ کو قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 41 آیت میں کہ مولاً ام مولاً, تو کل قیامت کے دن دوست کسی کا دوست نہیں ہوگا اور کسی کی مدد کی نہیں جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر قرآن میں اللہ نے مولا کا معنی دوست کے لیے ہے, تو وہاں پر ایسا ہی ہوا تھا. رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو مالک نہیں, سرپرست نہیں بلکہ دوست کے معنی میں انٹروڈیوس کروایا تھا. جی ایسا واقعہ تھا. اچھا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ مولا کا جو مطلب ہے وہ دوست کا مطلب ہے, دوست کا مطلب سرپرست مالک کا مطلب نہیں ہے. رسول اللہ نے بھائی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی کی. آپ یہ دیکھیے دعا بھی کی کہ اللہم والے من والا منصور من, میں جس کا دوست ہوں اے اللہ تو اس کو دوست رکھے جو علی کو دوست رکھے, تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. تو یہاں پر بھی دوست آیا ہے, یعنی رسول اللہ نے کہا میں دوست ہوں تو تم علی کو دوست رکھو. اس طرح ایسا واقعہ ہوا تھا ہمارے لحاظ سے. جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لفظ مولا کے کئی معنی ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ مولا کے کئی معنی ہیں, بلکہ 40 معنی بتائے جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں لفظ مولا سرپرست, مالک, رب, مددگار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. آپ نے ایک آیت پڑھی, میں بھی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ تحریم کی 4 آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. پس اللہ تمہارا مولا, ان کا مولا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ, اللہ کیا ہے, ان کا مولا ہے. یہاں پر اللہ کیا ہے, ان کا سرپرست, ان کا مالک ہے, ان کا رب ہے. پھر اس کے بعد اور جبرائیل نیکوکار مومنین اور ملائکہ مددگار. تو ان معنی میں بھی استعمال. اب آپ سے ایک سوال یہ ہے خالد بھائی, اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں, مختلف معنی ہیں, تو آپ کس طرح اس کا صحیح معنی پہچانتے ہیں, یا کیا طریقہ ہے جس سے آپ اس کا صحیح معنی حاصل کرتے ہیں؟ علی بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی لفظ کے معنی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کا قرینہ دیکھتے ہیں کہ بولنے والے نے کس مقصد کے لیے یہ بولا ہے,
اور جو سامنے والا سمجھا ہے اس نے کیا معنی لیے ہیں اور اس کے بعد کیا رد عمل لوگوں کا آیا ہے، ہم اس واقعے کی بنیاد کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا معنی لیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ خالد بھائی، الحمدللہ آپ نے تو میرا کام بہت آسان کر دیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب ایک لفظ کے کئی معنی ملتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرینہ اور ماحول کیا تھا، بولنے والے کا مقصد کیا تھا، سمجھنے والوں نے کیا سمجھا اور کیا رد عمل کیا۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث غدیر، اس کا قرینہ اور ماحول آپ کے سامنے۔ یہ جب آپ آخری حد سے میں بھی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ پلٹ رہے تھے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، واعظ و نصیحت کی، اپنی تبلیغی خدمات کا اعتراف کیا، اور یہ اہم جملہ جو اس خطبے میں آپ نے ان سے یہ پوچھا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب نے بڑے زبان ہو کر جواب دیا، بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، آپ ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ یعنی اگر آپ جوڑیں تو پہلے اپنے لیے پوچھا کہ کیا میں اختیار نہیں رکھتا، پھر اس کے بعد یہ حدیث فرمایا۔ علی بھائی، آپ نے جو یہ منظر پیش کیا بہت اچھا منظر پیش کیا، لیکن آپ نے بات کو پورا مکمل بیان نہیں کیا۔ اصل جو ہماری کتابیں، آپ لوگ مستند کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، حدیثیں گھڑ لیتے ہیں۔ مستند کتابوں میں ہمارے پاس جو واقعہ اس آیت اور حدیث کے بارے میں دیا گیا ہے، ایسا کچھ ہوا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ جو سو پیغمبر اکرم نے آپ کو یمن میں بھیجا تھا، وہاں پر بہت زیادہ مال غنیمت وہاں پر آیا، تو کیا ہوا کہ صحابہ اور علی علیہ السلام کے درمیان کچھ جنگ ہو گئی، کچھ نا اتفاقی ہو گئی، تو لوگوں نے آ کر پیغمبر اکرم سے شکایت کی، تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ نے جو بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، تم لوگ ان سے مت لڑو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ من تم کو، میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہے، آپ ان سے دوستی کریے، دشمنی مت کریے۔ یہ پورا تھا ماجرا، اور آپ کہاں سے کہاں لے آئے۔ واہ 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 واہ، آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے خالد بھائی، آپ کے بزرگوں نے بہت اچھے انداز سے جو ہے اس واقعے کو تبدیل کرنے کی، کیا بہترین انداز میں آپ نے واقعے کو بدل دیا، بہت اچھے انداز سے بدل دیا۔ لیکن اس میں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، یعنی اگر آپ واقعہ دیکھیں یا حدیث دیکھیں اور ساری چیزیں دیکھیں، ہم نے تو پورا بیان کیا، ہم نے کیا بیان کیا، سنیے آپ سنیے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ اس واقعے سے پہلے جو آیت نازل ہوئی اسے دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی 66ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ، اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار نے آپ پہ نازل کیا، اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ پیغام جو پہنچانا تھا کہ جس کے بغیر تمام رسول اللہ کی رسالت بیکار ہے، کیا وہ پیغام یہ تھا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہے؟ کیا یہ پیغام تھا؟ آپ اگر دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اختلاف ہوا تھا، رسول اللہ نے انہیں سمجھایا تھا، ان کے سمجھانے کے بعد اتنے بڑے مجمع کو جمع کر کے اس دھوپ کی شدت میں اتنا طویل خطبہ ارشاد فرما کے یہ کہنا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ یعنی پہلے ہی جب انہیں سمجھا دیا تھا تو پھر کیوں اس کی تکرار کی خطبے میں؟ دوسری ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ کیا مہاجرین اور انصار علی علیہ السلام سے اختلاف رکھتے تھے؟ کیا وہ علی علیہ السلام کی قربانیوں کو نہیں جانتے تھے؟ کیا انہیں رسول اللہ کی یہ حدیث جو رسول اللہ نے بارہا کہی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض و نفرت منافقت کی علامت ہے،
کیا یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی تھی؟ کیا وہ لوگ علی علیہ السلام سے معاذ اللہ نفرت رکھتے تھے جو آ کر رسول اللہ نے کہا؟ اگر آپ دیکھیں، آخری بات اور اس ضمن میں عرض کروں، آپ نے جو کہا تھا کہ کسی معنی کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ بولنے والے نے کس مقصد سے کہا، لوگوں نے کیا سمجھا، تو اگر آپ یہ بات اپنی ہی بات پر قائم رہے تو جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا تو صحابہ کی جماعت نے، بلکہ خلفاء پہلے اور دوسرے خلفاء سب سے آگے تھے، سبقت لے جا کر علی علیہ السلام کو مبارکباد دے رہے تھے کہ مبارک ہوئی ابن ابی طالب، آپ مومنین کے اور ہمارے مولا ہو گئے۔ تو یہ مبارکبادی پھر حسان بن ثابت جو اس وقت وہاں شاعر موجود تھے، ان کا فی البدی قصیدہ کہنا اور رسول اللہ کا یہ کہنا کہ حسان یہ تمہاری زبان سے جبرائیل کہہ رہے ہیں، وہ کیا قصیدہ کہہ رہے تھے کہ قم یا علی، علی اٹھیے، آپ امام اور ہادی ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے کیا بولا، لوگوں نے کیا سمجھا، یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگوں نے وہاں پر اس اعلان کے بعد مولا کا مطلب صرف سرپرست اور مالک کا لیا، نہ کہ دوست۔ ہم نے تو پڑھا تھا ہماری کتابوں میں کچھ ایسا واقعات تھے، انشاءاللہ اور تفصیل سے ہم بات کریں گے، آپ کو جب بھی موقع ملا انشاءاللہ اس پہ غور کیجیے، آپ بھی خوش رہیے، خوشی منائیے، کیونکہ میں نے پہلا ٹکڑا نہیں پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم سے اوپر جو فقرہ ہے اس میں قرآن میں سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں اللہ کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے ناراض ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ تو جو آج کے دن مایوس رہتا ہے، اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اس اعلان کے بعد شیطان پھوٹ پھوٹ کر رویا خالد۔ آج کے دن خوشی منانا یہ مسلمانوں کی ہے۔ انشاءاللہ عید غدیر مبارک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اللہ حافظ۔ غدیر کے عنوان پہ ایک منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جو نغمہ من کن تو مولا میں تھا وہ ترنم بھول گئے، جو نغمہ من کن تو مولا میں تھا وہ ترنم بھول گئے، جو نغمہ من کن تو مولا میں تھا وہ ترنم بھول گئے، کس طرح پڑھو گے اب کلمہ تم طرز تکلم بھول گئے، کس طرح پڑھو گے اب کلمہ تم طرز تکلم بھول گئے، بیکار کی باتیں یاد رہیں اور غار کی باتیں یاد رہیں، بیکار کی باتیں یاد رہیں اور غار کی باتیں یاد رہیں، تلواروں کے سائے میں سونا کس طرح بھلا تم بھول گئے، تلواروں کے سائے میں سونا کس طرح بھلا تم بھول گئے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کوثر کا ملے گا جام تمہیں، کیوں آیا خیال خام تمہیں، کوثر کا ملے گا جام تمہیں، کیوں آیا خیال خام تمہیں، ساقی کا پتہ معلوم نہیں اور میں کدے خم بھول
ساقی کا پتہ معلوم نہیں اور میں قدے خم بھول گئے. اور یہ شعر مرادہ فرمائیں کہ قرآن جو تم نے حفظ کیا اچھا ہی کیا اچھا ہی کیا. قرآن جو تم نے حفظ کیا اچھا ہی کیا اچھا ہی کیا. اعلان غدیر خم لیکن افسوس میاں تم بھول گئے. اعلان غدیر خم لیکن افسوس میاں تم بھول گئے. اعلان غدیر خم لیکن افسوس میاں تم بھول گئے. جو جانتے تھے خود کو رستم خیبر کی فضا میں تھے گمسم. جو جانتے تھے خود کو رستم خیبر کی فضا میں تھے گمسم. اصحاب نبی ڈر کے مارے اوصافی مردم بھول گئے. اصحاب نبی ڈر کے مارے اوصافی مردم بھول گئے. اور مختم لگا فرمائے گئے اصحاب نبی ڈر کے مارے اوصافی مردم بھول گئے. ہنسنے کے لیے روتے ہی رہے قسمت کا گلہ کرتے ہی رہے. ہنسنے کے لیے روتے ہی رہے قسمت کا گلہ کرتے ہی رہے. جو ہنس نہ سکے خم میں رضوی وہ لوگ تبسم بھول گئے. جو ہنس نہ سکے خم میں رضوی وہ لوگ تبسم بھول گئے. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا را یاد کردم.